اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی، اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجیے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و برداشت کی کیفیت کیا تھی، اس میں ہمارے لیے اسوہ رسول کی روشنی میں کیا رہنمائی ہے، اس موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ اولو العزم رسولوں نے جس طریقے سے صبر کیا اس طریقے سے آپ صبر کریں۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو برا بھلا کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے اذیتیں دی گئیں، آپ کو مجنون و پاگل کہا گیا، اصیل زدہ کہا گیا، کسی نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہو گیا، کسی نے کہا یہ کاہن اور نجومی ہیں، گالی گلوچ، استہزاء، تمسخر، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اور کسی کی ان بدتمیزیوں اور ایذا رسانیوں کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بے صبری کا مظاہرہ کیا، نہ کسی کے حق میں بد دعا کی، بلکہ ان کو دعائیں دیتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت نصیب کر، انہوں نے مجھے جانا اور پہچانا نہیں۔ آپ خود بھی صبر کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایذا رسانیوں پہ صبر کی تاکید کرتے تھے۔ آل یاسر کو بری طرح ستایا گیا، جب ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہوتی آپ قریب سے گزرتے، فرماتے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے اہل و عیال، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش کی گھڑی میں، مصیبت اور پریشانی میں، یا لوگوں کی ایذا رسانی کی حالت میں صبر و تحمل، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر تو نصف ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال درجے کا صبر جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ آپ کو جسمانی اذیتوں کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائی گئیں، لیکن آپ نے ہر موقع پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے دین کی دعوت دی، تو آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے بڑے سخت الفاظ میں آپ کی مذمت کی۔ اس بدبخت نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، تو نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی سختی اختیار نہیں کی، البتہ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ سجدے کی حالت میں بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر نجاست بری اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے اس کے ساتھ کیسی نجاست لگی ہوتی ہے اور پھر اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ اس قدر اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن ان لوگوں کو بددعا نہیں دی، صبر و تحمل سے اس کو برداشت کیا۔ اہل طائف نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا؟ صرف پتھر ہی نہیں مارے، جسم سے خون ہی نہیں نکلا، بلکہ جب آپ بالکل برداشت نہ کر سکے اور بیٹھ گئے تو غنڈوں نے اور اوباشوں نے آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، گالیاں بھی دے رہے تھے، استہزاء اور تمسخر بھی کر رہے تھے اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال جبریل کی معیت میں حاضر ہوا، جس فرشتے کی پہاڑوں کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیا جائے اور اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے، اور پھر ان کو اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ یہ طائف والے مسلمان ہو کر اسلام کے محافظ بن کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی پتہ ماری کے ساتھ لوگوں کو اس دین ہدایت کی طرف بلا رہے تھے۔ اس کے جواب میں لوگ آپ کا تمسخر اور استہزاء بھی کرتے اور آپ سے بدسلوکی بھی کرتے۔ آپ اپنی جان کو بلا رہے تھے لیکن لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی کیا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں؟
تو یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ نے کس اذیت ناک انداز میں زندگی گزاری، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ بچے بھوک سے نڈال ہو کر بلکتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، لیکن خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل گھڑی میں، مصیبت اور پریشانی کے عالم میں، غزوہ احد میں چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے رہ گئے تھے۔ آپ زخمی اور لہولہان تھے، اس کے باوجود صبر و استقامت سے محاذ جنگ کے اوپر فرنٹ پہ ڈٹے رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو نفسیاتی اذیتیں بھی دی گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ منافقین نے تہمت لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچی، لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ صبر نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، آج صبر و برداشت کی قوت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے ہے۔ معمولی باتوں کے اوپر ہم غضبناک ہوتے ہیں، انتقام کی آگ جو ہے دلوں کے اندر بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسا رویہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیظ و غضب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں غضبناک نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی